یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ انہیں کیا لگتا ہے کہ میں وجدان کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا؟ ارے وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جائے۔ اگر بابا نے اپنے بزنس کو بچانے کے لیے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ایک گفٹ پر پڑی تو وجدان صاحب کے گھر سے آیا تھا۔ غصے سے اس نے وہ نیچے پھینک دیا۔ اس میں کوئی کانچ کی چیز تھی جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ ہمیں تو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر پردے کے پیچھے چھپی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی غلط کمرے میں آ گئی ہے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کاش کمرے کو دیکھنے کے بجائے وہ خاموشی سے نکل جاتی، مگر وہ کیا کرتی کہ کمرہ ہی اتنا خوبصورت اور عالی شان تھا کہ وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پائی اور پورا کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ دراصل کمرے کے دو حصے تھے، ایک طرف سونے کے لیے جگہ تھی اور دوسری طرف سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقی زندگی میں نہیں بلکہ کوئی مووی دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے گھر اس نے ہمیشہ فلموں ڈراموں میں ہی دیکھے تھے۔ اس کی موجودگی اور اس کی حالت سے مکمل طور پر انجان احمد اپنا غصہ چیزوں پر اتار رہا تھا۔ اس نے پورے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے حمیم نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے احمد کی کم عقلی پر غصہ آنے لگا۔ اللہ نے اسے اتنے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا جس کا وہ مذاق بنا رہا تھا اور ضائع کر رہا تھا۔ اگر حمیم کے پاس ایسا کمرہ یا ایسا گھر موجود ہوتا تو وہ اسے سنبھال کر رکھتی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جب بھی اسے بے حد غصہ آتا تھا تو وہ سوئمنگ کر کے اپنا غصہ اتار دیتا تھا۔ وہ اسی طرف ہی بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر پردے پر پڑی کہ جس کے پیچھے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کسی کی اتنی جرأت کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، وہاں پر کون ہے؟ جلدی سے باہر آؤ ورنہ اگر میں پہنچ گیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ حمیم کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے پردے کو خوف سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سنو، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باہر نکلو ورنہ میں آ گیا تو پچھتاؤ گے۔ اس کی نظر جب جوتوں پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ یہ کسی عورت کی کارستانی ہے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال جویریہ کا آیا تھا، جو وجدان صاحب کی ہی بیٹی تھی۔ وہی اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی گھر کی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہی اسے جویریہ میں کوئی دلچسپی ہے، مگر وہ تھی کہ اس کے ساتھ چپک کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں پر پہنچ گیا اور جلدی سے پردہ ہٹا دیا۔ سامنے ہی حمیم کھڑی تھی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا تو اس کی معصومیت پہ ہی کھو گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر پیاری اور حسین لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کا کہیں بھی آنا جانا نہیں تھا تو اس نے تو بہت سارے ملک بھی گھوم رکھے تھے، مگر ایسا حسن اسے آج تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے میں تھا وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کون ہو آپ؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ حمیم نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور معصومیت سے کہنے لگی کہ میں حمیم ہوں، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، گلشن آباد میں رہتی ہوں۔ اس نے پورا تعارف کروا دیا تھا۔ بے ساختہ عمر کا قہقہا بلند ہوا۔ یہ لڑکی جتنی معصوم نظر آتی تھی اتنی معصوم بھی تھی۔ میں نے تم سے تمہارا بایو ڈیٹا نہیں پوچھا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے؟ میں یہاں پر کومل سے ملنے آئی تھی، ہم دونوں نے مل کر پڑھنا تھا اور مجھے اس سے کچھ کتابیں بھی چاہیے تھی۔ میں غلطی سے آپ کے کمرے میں داخل ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اگر غلطی سے داخل ہو گئی تھی تو فوراً نکل جانا چاہیے تھا، یہاں پر چہل قدمی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی نظریں قدموں کے نشان پر پڑی جو سوئمنگ پول کے آس پاس موجود تھے۔ یقیناً اس نے پورے کمرے کا دورہ بھی کیا تھا۔ یہ کمرہ اس قدر عالی شان اور پیارا تھا کہ میں خود بخود ہی قابو نہ پا سکی
مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کی غلطی اچھی لگ رہی تھی اور غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا لہجہ پھر سے تبدیل ہو گیا تھا۔ ہمین بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آپ یہاں پر ہیں؟ اچانک ہی اسے کومل کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ احمد نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے اس کے سینے پر جا گری۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا سر کسی بلڈوزر سے ٹکرا گیا ہو۔ شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ کیا آپ کو تمیز نہیں ہے؟ اس نے ہفکی سے کہا اور اپنا ہاتھ غصے سے چھڑوا کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال تھا اور سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ کومل جو کہ اب بھائی کے کمرے میں داخل ہونے والی تھی، اسے باہر نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئی اور پریشانی سے دریافت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے بھائی بہت غصے والے ہیں اور ان کے کمرے میں بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بھائی کتنے غصے والے ہیں، بس غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تمہارے بھائی بہت ہی بدتمیز ہیں، آئندہ کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اور خبردار، جو اب تم نے میری ماں سے اجازت لی، میری کتابیں واپس کرو، مجھے گھر جانا ہے، کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، نارمل ہو جاؤ، میں تمہاری کتابیں واپس کر دیتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا اور ہمین نارمل ہوئی تو کومل نے اسے دوبارہ دریافت کیا، اب وہ مجھے بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ جتنے غصے میں تم لگ رہی ہو، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہاری اور بھائی جان کی لڑائی ہوئی ہے۔ نہیں یار، لڑائی نہیں ہوئی، بس وہ حد سے زیادہ بدتمیز انسان ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور ان کی بدتمیزی پر انہیں کچھ نہیں کہوں گی تو کہہ دینا انہیں کہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر اب دوبارہ کبھی بھی انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا یا مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو میں ان کی آنکھیں نوچ ڈالوں گی اور ہاتھ توڑ ڈالوں گی۔ یار تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو۔ اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے لیے یہ مسئلے کی بات ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ میرا ہاتھ لگائے۔ تو وہ کون ہوتے ہیں یوں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ دراصل وہ کومل کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ تھی، ہر بات کھل کر بیان کر دیتی تھی۔ اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ کومل نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی دوست کو کیسے سمجھائے اور پھر آخر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم پلیز غصہ نہ کرو، آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گی، میں خود ہی تمہارے گھر آ جایا کروں گی۔ بہت بہت مہربانی آپ کی، چلو آپ مجھے میری کتابیں واپس کرو، میں نے گھر بھی جانا ہے، شام ہو گئی ہے، ابا واپس آ گئے ہوں گے اور میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں ڈرائیور کو بھی کہہ دیتی ہوں۔ اور اسے کتابیں دے کر بیرونی حصے کی طرف لے آئی۔ ڈرائیور وہاں پر موجود نہیں تھا، صرف احمد کی گاڑی تھی۔ اب میں کیا کروں گی؟ یہاں پر کوئی رکشہ وغیرہ بھی کھڑا نہیں ہوتا، میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی اور اس نے پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں بھائی سے کہتی ہوں، وہ تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں، خبردار جو تم نے اس سے کچھ کہا تو میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یار کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہ میرے بھائی ہیں، تم بار بار ایسی باتیں کر کے میرا دل خراب کر رہی ہو۔ اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں تو ان سے بھی حد سے زیادہ محبت کرتی ہوں اور مجھے ان پر یقین ہے۔ میں ان سے بات کروں گی کہ وہ تمہیں کچھ بھی کہے بغیر تمہیں ڈراپ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ احمد کے کمرے کی طرف چل دی۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کا بھانڈا کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتی تھی اور کھل کر ایک دوسرے سے بات کرتے یا کبھی ایک دوسرے کو کوئی کام کہتے تو ابھی اس نے دروازے پر دستک ہی دی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی احمد کھڑا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی لائٹ بلو کلر کی جینس بالوں کی بہت ہی خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ بھائی مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو کیا آپ میری دوست کو اس کے گھر ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اور بابا بھی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ اسے کہاں چھوڑنا ہے؟
وہ فوراً سے تیار ہو گیا تھا۔ کومل کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے بھائی کے بدلتے حالات سے وہ اچھے طریقے سے واقف تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے بھائی کی آنکھیں کیسے چمک رہی ہیں۔ بھائی، آپ مصروف ہیں تو آپ چابی مجھے دے دیں، میں خود ہی اسے ڈراپ کر دوں گی۔ یوں ہی چیک کرنے کے لیے اس نے یہ کہا تو احمد تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کیوں زحمت کرو گی؟ بھائی، بہت سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن آپ سے ایک شکایت بھی ہے۔ کون سی شکایت؟ کھل کر بتاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی دوست نے اس کے سامنے جتنی بھی فریادیں کی تھی وہ ساری اس نے احمد کو سنا دی، اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ یار، وہ لڑکی واقعی معصوم ہے، اور حد سے زیادہ معصوم۔ خدا کی قسم، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں اسے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک جائے، لیکن غلطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فکر مت کرو، اب اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بھائی، ایسا ہی کیجیے گا، ورنہ اس نے میری جان لے لینی ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف چل دیے۔ ہمین تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر پیارے پیارے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح کے گھر بہت اچھے لگتے تھے جہاں پر بڑے بڑے لان موجود ہوں۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور وہ سمجھ گئی کہ کومل آ گئی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کومل، میری بڑی خواہش ہے کہ میرے پاس بھی اس طرح کا بڑا سا گھر موجود ہو۔ تم لوگوں کی طرف میری پاس بھی 5 گاڑیاں ہوں، ایک بڑا سا بنگلہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی اور کون کون سی خواہشات ہیں؟ مردانہ آواز پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر احمد کھڑا تھا۔ اسے شرمندگی ہونے لگی، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ افگی سے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ میڈم صاحبہ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی طریقہ نہیں آتا، بہت ہی جاہل بندہ ہوں، مگر آپ مجھے ٹوک دیا کریں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی کمپنی کا بزنس مین ہے، کیونکہ اس وقت وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور سڑک چھاپ لگ رہا تھا۔ مجھے یوں ہی کسی ایرے غیرے کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ شرف دینا چاہیں تو آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ گردن جھکا کر کسی غلام کی طرح کہہ رہا تھا، اور ہمین کے لوگوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جلد ہی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ کے ساتھ اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ آپ کی بہن نے مجھے کہا ہے، ورنہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ جو حرکت آپ نے میرے ساتھ کی ہے میڈم صاحبہ، یہ دیکھیں میرے ہاتھ، دیکھیں، خدا کے لیے اب اس بارے میں کسی سے بھی کوئی بات نہ کیجیے گا، ورنہ نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جس قدر جذباتی ہو کر آپ باتیں کرتی ہیں، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اب تو آپ کی اجازت کے بغیر نظر اٹھا کر بھی آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے محلے میں پہنچ چکی تھی۔ کامران، جو کہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا، جب اس نے اپنی کزن کو ایک بڑی گاڑی سے نکلتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر جلدی سے نیچے آ گیا۔ اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اپنی اس بھتیجی پر نظر رکھیں، اس کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی ہیں، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ آج وہ پھر کسی امیر زادے کے ساتھ واپس آئی ہے۔ ذرا پوچھیں اس کی ماں سے جا کر کہ وہ امیر زادہ کون ہے۔ اگر انہیں اپنی عزت کی فکر نہیں ہے تو ہماری ہی عزت کی فکر کر لیں۔ یہاں پر محلے کے ہر انسان کے ساتھ میری بات چیت ہے، اور اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ لوگ کل کو مجھ سے ہی اس بارے میں سوال کریں گے۔ سب کو کیا جواب دیتا پھروں گا کہ میرے ہونے والی بیوی کی مردوں کے ساتھ دوستیاں ہیں؟ صوبیہ بیگم اس کی باتیں سن کر پہلے تو پریشان ہو گئیں، اور پھر خفگی سے کہنے لگیں کہ ہو گیا، کیا بول رہے ہو، کھل کر بات کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بھتیجی صاحبہ آج پھر ایک بڑی سی گاڑی میں گھر واپس آ رہی ہیں۔ میں نے فرنٹ سیٹ پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو یقیناً اس کا نیا دوست ہوگا۔ آپ ابھی اور اسی وقت چچی جان کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں۔ ارے اس کی اتنی ہمت تو رک، ابھی میں جاتی ہوں، بتاتی ہوں اپنے بھائی کو کہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالے۔ وہ بھی جذباتی ہو گئیں۔ جلدی سے جاؤ اور میری چادر لے کر آؤ۔ اس نے منٹوں میں اپنی ماں کو چادر لا کے ان کے حوالے کر دی، اور وہ چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔
پھپھو کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ اب ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس سے بھی وہ گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتی، صوبیہ بیگم کی آواز پر وہیں بیٹھ گئی۔ خبردار، جو تم نے یہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تو اسی وقت اپنے باپ کو بلاؤ، میں اس سے ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ آپ خود ہی آواز دے دیں، اندر ہی بیٹھے ہوں گے، اس نے بیزاریت سے کہا، کیونکہ روز روز کے ڈراموں سے وہ بھی تھک چکی تھی۔ بھائی صاحب باہر آئے، آج آپ فیصلہ کر ہی لیں۔ اور یوں کہہ رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا تماشا ہو گیا ہو یا کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ حمین اب کی بار بیزاریت سے اپنی پھپھو جان کو دیکھ رہی تھی۔ فرقان صاحب باہر نکلے تو اس کی بہن ہاتھ نچا نچا کر ان کی بیٹی کو باتیں سنا رہی تھی۔ نیک بخت، اب کون سی ایسی مصیبت آ گئی جو تم غصے میں یہاں چلی آئی ہو؟ اپنی بہن کے مزاج سے وہ واقف تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتی تھی، اس لیے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھنے لگے، آج پھر یہ کسی امیر زادے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس محلے میں آئی ہے؟ سب لوگ میرے بیٹے سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہر کسی کو جواب دینے کی؟ حمین نے لاپرواہی سے کہا تو وہ واویلا مچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہائے ہائے، یہ کیا بات کر دی؟ میں نے آج سے پہلے اس قدر بے غیرت لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ارے وہ تیرا ہونے والا شوہر ہے اور تو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کے بابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بہن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ کافی دیر تک وہ دونوں کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے پھپھو باہر نکلی تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ پہلے خوش ہو رہی تھی۔ اسے پیار کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد حمین جلدی سے اپنے بابا کے پاس گئی اور بے چینی سے بولی کہ آپ نے انہیں کیا کہا ہے؟ آپ نے اس رشتے سے حامی تو نہیں بھر دی؟ میں نے وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے۔ میں نے اپنی بہن کو زبان دی تھی، میں تمہارا رشتہ کامران سے طے کروں گا، بس آج میں نے وہ فائنل کر دیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے اسے بھی جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تمہارا مزاج کیسا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں ہینڈل کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، اگر میں انہیں خاندان کے باہر تمہاری شادی کو کی تو اگلے ہی دن منہ اٹھا کر واپس چلی آؤ گی۔ فی الحال یہ ساری باتیں چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ کہ تم آج گھر کس کے ساتھ آئی تھی؟ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ کچھ بھی ہو اب تم نے کومل کے گھر نہیں جانا؟ کیونکہ ہم دونوں خاندانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا کو میری اچھی دوست ہر بار وہ میرے کام آتی ہے، یونیورسٹی میں بھی اس کی وجہ سے میرا داخلہ ہوا تھا۔ اس کی مجھ پر بے حد احسانات ہیں۔ وہ مجھ سے صرف ایک مطالبہ کرتی ہے کہ میں پڑھائی میں اس کی مدد کروں۔ کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تم اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ اگلی بار اگر تم اسے کوئی اس طرح کا مطالبہ کرے تو صاف کہہ دو کہ مجھے میرے بابا کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ خبردار، جو اب کبھی تم اس کے گھر گئی تو یا اس سے رابطہ رکھا، اور اب میں مزید کسی کوئی بات نہیں سنوں گا، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن الفاظ ادا ہی نہیں کر سکی۔ آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے اور دماغ میں کامران کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو حد سے زیادہ بے غیرت انسان۔ لڑکیوں کو پریشان کرنا، چوریاں کرنا، یہی اس کی عادت تھی، جس سے سب لوگ ہی خائف رہتے تھے۔ وہ تو اس سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، احمد اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بہت جلد اپنی ماما سے بات کرے گا اور انہیں بولے گا کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی کومل اسے بتا رہی تھی کہ حمین کی شادی اس کے گھر والے زبردستی اس کے کزن سے کروا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آج کے بعد تو یہ دروازہ ہر کسی کے لیے ہی کھل گیا تھا، کیونکہ یہاں حمین قدم رکھ چکی تھی۔ برخودار، خیریت تو ہے؟ آج تم نے بات کرنے کے لیے اسٹڈی روم کا ہی نہیں کہا بلکہ اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اس کے بابا جان تھے، اپنے بیٹے کی عادتوں سے واقف تھے۔ بس بابا جان، مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، اللہ کرے یہ تبدیلی اچھی ثابت ہو۔ خیر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، کل ہی جویریہ کے گھر والے رسم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں کی ایک چھوٹی سی منگنی کی تقریب رکھ دوں، اپنے پوری بزنس کلاس کو اس بارے میں پتہ چل جائے کہ میں نے تمہارا رشتہ وجدان کی بیٹی سے کر دیا ہے۔ اس طرح سے نہ صرف ہماری رشتہ داری بھی مضبوط ہو جائے گی بلکہ کمپنی میں بھی کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اس نے اپنے باپ کی بات میں تحمل سے سنی اور سخت لہجے میں کہنے لگا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا ہے کہ مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ اور گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ موجود ہے؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ تمہارے سارے کارڈز میرے ہی بینک اکاؤنٹ پر چل رہے ہیں۔ اگر میں تمہارے سارے کارڈز بند کروا دوں تو تم اپنے لیے ایک ٹافی بھی نہیں خرید سکو گے۔ تم مکمل طور پر مجھ پر انحصار کرتے ہو، میرے ہی بلبوتے پر تم اتنا اکڑ رہے ہو اور بدلے میں مجھے ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکا ہوں اور اسی کے مطابق ہی تم کام کرو گے۔ اگر تمہیں میرا فیصلہ نہیں ماننا تو دروازے کھلے ہیں، تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو، مگر پھر واپسی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ میں نہیں جانتا تم کس سے دل لگا بیٹھے ہو، اور نہ ہی مجھے یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میں تمہیں بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دل لگانا بری بات نہیں ہے۔ تم اگر چاہو تو 100 لڑکیوں سے باتیں کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، لیکن شادی آخر میں تمہیں جویریہ سے ہی کرنی ہوگی، کیونکہ میں اس خاندان کے لیے ایک اچھی اور پڑھی لکھی بہو چاہتا ہوں۔ بابا جان، وہ بھی بہت اچھی اور خاندانی اور پڑھی لکھی ہے، آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ کون ہے وہ، اور کیا ہمارے مقابلے میں ہے؟ سمجھا نہیں آپ کی بات کو، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس میں مشکل کوئی بھی بات نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ہمارے جیسے ہے یا کیا ہماری کلاس کی ہے؟ نہیں بابا، پر وہ بہت ہو گیا، وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ تم مجھ سے کسی ایسی امید مت رکھنا، اسے اپنی حویلی کی بہو بناؤں گا۔ بیٹی چاہے جو مجھ سے بھی اوپر، یعنی جو مجھ سے زیادہ امیر ہو، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری شادی کسی ایک غریب باپ کی بیٹی سے کروں گا۔ آپ صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں؟ بابا، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں اپنا فیصلہ تمہیں سمجھا چکا ہوں، اور بس اسی کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا۔ کل ہی میں ان لوگوں کو بلا رہا ہوں اور منگنی کی چھوٹی سی تقریب رکھ رہا ہوں۔ ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی وہ یہ گھر چھوڑنے کی جرأت کر سکتا تھا۔ اس کے پاس واقعی ہی میں کچھ نہیں تھا۔ اب سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کا اعتماد حاصل کرنا تھا، تاکہ وہ اس پر یقین کرنے لگے اور جائیداد اپنے نام کروانے تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد ہی وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا تھا، اور اس دوران وہ مجبور ہو گیا تھا جویریہ سے منگنی کرنے۔ اس کے بابا جانتے تھے کہ پہلے ساری تیاریاں کر چکے تھے۔ شام کے وقت اسے ہوٹل لے جایا گیا اور اس وقت اسٹیج پر جویریہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور وہ بالکل خوش نہیں تھا۔ سب لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ جویریہ کو بھی اب بوریت ہونے لگی تھی۔ وہ بے چینی سے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم زبردستی یہاں پر بیٹھے ہو۔ سب ٹھیک سمجھ رہے ہیں، مجھے یہاں پر زبردستی ہی بٹھایا گیا ہے، ورنہ تم ہی جانتی ہو کہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ خیر، تمہاری نفرت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے، تم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دوبارہ سے باہر آ گیا اور غراتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ میں نے وہی کہا جو کہنا چاہتا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے؟ ارے وہ دیکھو، مولوی صاحب بھی آ گئے، تمہارے بابا بھی ساتھ ہی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بابا میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری منگنی ہوگی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگا، اب پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، جویریہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، اور اس کے سارے ارمان مر چکے تھے، اس کی ساری خواہشات دم توڑ چکی تھی،
وہ اپنے باپ کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی بن گیا تھا۔ کاش وہ اس وقت ساری جائیداد اپنے نام لگوا لیتا جب اس کے باپ نے پہلی بار اس سے کہا تھا۔ دراصل اس کی وجہ سے بزنس بلندی کی اونچائیوں پر پہنچ گیا تھا۔ یہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات تھی، جب اس کے بابا نے اسے ایک کمرے میں بلایا تھا اور مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ میں اپنا سارا بزنس تمہارے نام کر دوں تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تب اس نے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنے باپ کو کہا تھا کہ جو کچھ آپ کا ہے وہ میرا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک آپ موجود ہیں تب تک سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہی رہے۔ میں آپ سے وہ اتھارٹی نہیں لینا چاہتا۔ کاش اس دن اس نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو آج اسے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مگر اب وقت گزر چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح کی نہیں ہوا بلکہ رخصتی بھی ہو گئی۔ وجدان صاحب نے ساری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ کوئی بھی ہلہ گلہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ سادگی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس شادی پر جتنا بھی خرچہ ہونا تھا وہ سارے پیسے یتیم خانے کو جائیں گے۔ سب لوگ واہ واہ کر رہے تھے اور ان کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی اندر کی بات نہیں جانتا تھا۔ جویریہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی ڈرائی فروٹ سے نبر آموز ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے کے احساس پر اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک گہری سانس لی۔ پھر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ہارتے ہوئے مجھے منہ نہ لگاؤ، فی الحال میں بہت غصے میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا وہ حشر کروں جس پر بعد میں خود بھی پچھتاتا رہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، آپ مجھ سے غصے سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے بابا کو جا کر شکایت لگا دوں گی۔ اور اس کے ساتھ بحث کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ بھاگی ہوئی واش روم میں گئی۔ اس سے وومٹنگ ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے احمر بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو دیکھا وہ بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر آزما عطا فرما، اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہسپتال میں جا کر اسے جو خبر ملی اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے باپ کو کال کر کے ہسپتال میں بلایا اور اس کی رپورٹ ان کے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا تھا؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا اور اسے ساری زندگی اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا؟ دراصل وہ اس کی پریگننسی کی رپورٹس تھیں۔ وہ خود بہت زیادہ حیران تھے۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا میری بات کا یقین کرو، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں کیسے آپ کی بات کا یقین کر لوں؟ آپ کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس وقت میں کتنی ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں؟ ساری زندگی میں نے پاکیزگی میں گزار دی، کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور بدلے میں آپ نے اس جیسی عورت کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ اب ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ میں آج اور اسی وقت اسے طلاق دے دوں گا، اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، بلکہ اس وقت تک کچھ نہیں کرو گے جب تک ہم اپنی کمپنی کو اس سے پہلے کہ وہ بہت مکمل کہتے اور وہ کہنے لگا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے آپ کی کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے اب صرف اور صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ دیکھو میری بات سنو، اس کے باپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو ہم بدلہ لیے بغیر انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سارے شیئرز اپنے نام کروا دوں گا، پھر تم بھی اس لڑکی کو طلاق دے دینا، تب تک تم اسے برداشت کرو، مجھے یقین ہے کہ تم کر لو گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ احمر کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی ہر وقت یہ عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہتی تھی، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے سامنے دوسرے مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے، جب وہ منع کرتا تو آگے سے ہنستے ہوئے کہتی، یار بے غیرت مند ہو، اور تم تو مجھ سے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ تمہیں ان ساری چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف وجدان صاحب کو اس کی باپ نے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے ہماری کمپنی کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری بیٹی کا پول ساری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ وجدان صاحب کی گردن اب ان کے ہاتھ میں تھی، وہ ان سے جو چاہے کروا سکتے تھے۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو جویریہ خود ہی طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ دراصل اسے سادگی سے زندگی گزارنے کی عادت نہیں تھی،
اور نہ ہی وہ کسی کی ماتحت رہ سکتی تھی اور ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی پروان کرنا چاہتی تھی اور اسے مجبوریاں اور ذمہ داریاں بہت زہر لگتی تھی۔ احمر کی تو جیسے مراد ہی پوری ہو گئی تھی اور اس وقت تک اس کا باپ بھی بہت تمام شیئرز اپنے نام کروا چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ جس دن اس نے اس لڑکی کو زندگی سے نکالا اس دن اسے بہت سکون حاصل ہوا، جیسے وہ ایک جہنم سے باہر آ گیا ہو۔ فوراً ہی بعد اس نے ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا دی اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ چکے۔ میرے ساتھ اتنا کھیلنا تھا، آپ نے کھیل لیا، مگر میں مزید آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں اور ہر وہ کام کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے۔ بیٹے کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس تھا۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ان کے بیٹے کو ایک غلط عورت ملے، مگر قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ انہوں نے بھی بس اپنے نصیب کو قبول کر لیا تھا اور بیٹے سے بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ وہ اپنی قسمت کو قبول کر لے۔ ہمین کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ جس انسان سے اس نے سب سے زیادہ نفرت کی تھی وہی اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ دوبارہ تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بات ہو جاتی۔ احمر اس کے گھر گیا اور اس کے باپ سے بات کی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کی محبوبہ کی شادی کا دن ایک ہفتے کے بعد ہے تو اسے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کے باپ کی منتیں کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بہت خوش رکھوں گا، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں امیر زادوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت پہلے انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک امیر گھر میں کی تھی، مگر ان ظالموں نے اس سے کمتر سمجھا تھا۔ اس پر ظلم کرنے کے اتنے پہاڑ ڈھائے تھے کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو۔ ہمین سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور بارات آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن ابھی تک بارات کا نام نہیں آیا۔ اس کے بابا کو فکر ہونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب انہوں نے احمر کا حال کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عزت بچانے کے لیے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اپنے ہونے والے سسر صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، تم نے جو چاہا تم نے وہ کر دکھایا، اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، تم اس سے نکاح کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کبھی بھی تم نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں قدم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کی شادی کسی جواری سے کر دیں؟ شاید آپ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ کامران نے ایک بہت بڑا جواری ہے جو کہ اپنا گھر بھی ہار چکا ہے۔ میں بھی کبھی آپ کے راستے میں نہیں آنا چاہتا، مگر یہ لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ اسے ایک گھٹیا انسان کے حوالے کیا جاتا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے بہت محبت کروں گا اور اس کا بہت خیال رکھوں گا، کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اس کی وہ عزت دوں گا کہ جس کی وہ حقدار ہے۔ دلہن کے روپ میں بیٹھی ہمین حیرت سے احمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا نکاح ہو گیا اور اسے لے کر اپنی حویلی واپس آ گیا۔ اس گھر میں وہ کئی بار آ چکی تھی لیکن آج اس کا رشتہ مختلف تھا۔ پہلے وہ اشتیاق بھری نظروں سے لان اور بنگلے کو دیکھتی تھی، مگر آج وہ استحقاق بھری نظروں سے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ آج سچ ہو چکا تھا۔